अस्सलाम वालेकुम। आज की अहम तरीन खबरों के साथ समर अब्बास आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब, आज की इस वीडियो में हम जिन अहम तरीन खबरों पे बात करेंगे, कुछ अहम तरीन एक्सक्लूसिव खबरें भी आपके साथ शेयर करेंगे और अपना एनालिसिस भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो जनाब, आज हम बात करेंगे फ़ारूक हबीब की कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। वो ब्लंडर क्या था आपके साथ शेयर करेंगे। और जनाब, नैब तरामीम के ख़िलाफ़ हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में चली गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ ये खबर मैंने आपको आज से 3 रोज़ पहले दी थी कि वफाकी हुकूमत इस चीज़ पर गौर कर रही है कि नैब तरामीम के बारे से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसे चैलेंज किया जाए। तो अब वो फेडरल गवर्नमेंट ने कर दिया है। इमरान खान साहब के खिलाफ साइफर केस में फर्द जुर्म 23 तारीख तक मुलतवी हो गई है। और आज शेर अफजल मरवत साहब ने 2-3 बड़े अहम इंकशाफात किए हैं। उन इंकशाफात पे भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, क्या इमरान खान साहब का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल शुरू होने वाला है 9 मई के वाक़यात के वाले से, इस पर भी बात करेंगे। और नाज़रीन, नवाज शरीफ की प्री अरेस्ट बेल के लिए 3 दरखास्तें तैयार हो चुकी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर करने के लिए। और मियां नवाज शरीफ की वापसी के लिए PMLN ने जब मोटरसाइकिलों और बिरयानी पे काम नहीं चला तो एक जन्नत की ऑफ़र भी कर दी है कारकुनों को। ये माजरा क्या आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, इसके अलावा हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत ही अहम रिमार्क्स दिए हैं। मौजूदा जो इस वक्त सूरत हाल है, जो एक ऑप्रेसिव एक एनवायरनमेंट है मुल्क के अंदर, उसके ऊपर बड़े अहम रिमार्क्स आए हैं। ये तमाम इन वीडियोज़ की अपडेट्स आप तक पहुँचाएंगे। इन तमाम खबरों की अपडेट आप तक पहुँचाएंगे इस वीडियो के अंदर। आपसे दरख्वास्त है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और तमाम वीडियोज़ की अपडेट्स हासिल करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करना ना भूलें। तो जनाब, सबसे पहले बात करते हैं कल फ़ारूक हबीब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मॉडस ऑपरेंडाई तो चेंज हुआ कि पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बजाय इंटरव्यूज़ हुए थे। इस मतलब फ़ारूक हबीब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, स्मूथ हो गया। तनकीद तो ज़ाहिर ऑब्वियसली इस पर होनी थी, वो हुई, लेकिन एक बड़ा ब्लंडर हो गया। ब्लंडर क्या हुआ जनाब? फ़ारूक हबीब साहब की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को तमाम चैनल्स ने लाइव नशर किया। हालांकि 13 अगस्त के पेमरा के ऑर्डर के मुताबिक जिन लोगों की 12 लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और उन लोगों के बयानात को टीवी चैनल्स पर नशर करने पर पाबंदी की गई थी, पेमरा की जानिब से एडवाइजरी जारी हुई थी 13 अगस्त की। उसके मुताबिक जनाब उसमें फ़ारूक हबीब का नाम भी शामिल था कि फ़ारूक हबीब के इंटरव्यूज़ आप नहीं चला सकते टीवी पे, ना उनका कोई बयान नशर किया जा सकता है। तो कल फ़ारूक हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और पेमरा ने किसी चैनल को नोटिस इस पर जारी नहीं किया। ऑब्वियसली पेमरा ये हिम्मत, ये जुर्रत कैसे कर सकता है। तो ये एक बड़ा ब्लंडर था जनाब की पाबंदी के बावजूद फ़ारूक हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस तमाम चैनल्स पर बराह रास्त नशर की गई और पेमरा खामोश तमाशाई बना रहा, आंखें बंद करके बैठा रहा। दूसरा जनाब, हुकूमत ने जो मैंने खबर आपको देनी थी कि नैब तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील कर दी है। जो नैब की तरामीम पर अमल दरामद रोक दिया गया था और जिसके बाद स्ट्राइक डाउन कुछ तरामीम कर दी गई थी, तो केसेस दोबारा खुलना शुरू हो गए थे मुख्तलिफ रहनुमाओं के खिलाफ। मियां नवाज शरीफ के खिलाफ भी उसमें से एक जो केस है तोशाखाना का, वो खुल चुका है। तोशाखाना से गाड़ी लेने का केस खुल चुका है। तो ना सिर्फ मियां नवाज शरीफ, दीगर कई इस वक्त PMLN के पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ केसेस खुल चुके हैं। और ज़्यादा जो उसमें मुतासरा फरीकैन हैं वो तो पीपल्स पार्टी और नून लीग हैं। तो मौजूदा जो निगरान हुकूमत है उसने आज ये चैलेंज कर दी है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जिन तरामीम को स्ट्राइक डाउन किया गया था, उस फैसले को आज चैलेंज कर दिया है और नैब तरामीम की बहाली की जो है वो इस्तदा कर दी है। तो आज एक मरतबा फिर जो निगरान हुकूमत है उसने साबित किया है कि वो PDM हुकूमत की एक्सटेंशन है या PDM हुकूमत की B टीम है, वरना इनका तो इसमें कोई स्टेक बनता ही नहीं है। हाँ, 30 दिन के अंदर अंदर फेडरल गवर्नमेंट ने चैलेंज करना होता है और अटॉर्नी जनरल जो हैं वो पिछले जो मंसूर उस्मान इवान साहब शहबाज शरीफ की हुकूमत में थे, आज भी वही चूँकि कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को चैलेंज कर दिया। लेकिन जाहिर है मौजूदा हुकूमत की मर्जी से ही चैलेंज किया, उनकी मर्जी के बगैर इस चीज़ को चैलेंज नहीं किया जा सकता था। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की राय इस पर थी कि सुप्रीम कोर्ट को जो है पार्लियामेंट की बालादस्ती की जो है पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है उसको खातिर में रखा जाना चाहिए था इस फैसले सुनाने से पहले, चूँकि इसी फैसले के दिन मैंने इंटरव्यू किया था निगरान वज़ीर आज़म का। बाकी जनाब, इमरान खान साहब के बारे से 2-3 अपडेट्स है, बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। एक तो साइफर केस में उन पर आज फर्द जुर्म आयद होनी थी, वो अब 23 तक मौखर कर दी गई है। चूँकि पिछली समाअत पे इमरान खान साहब को कॉपीज़ जो हैं चालान की उन्होंने रिसीव नहीं की थी, सिग्नेचर नहीं किया था। तो चालान यानी जिसे चार्जशीट भी कहा जाता है उस पर दस्तखत नहीं किया था। तो आज वो खान साहब ने और शाह महमूद कुरैशी साहब ने रिसीव कर ली है और अब 23 तारीख तक ये केस मुलतवी हुआ है और 23 को अब फर्द जुर्म आयद की जाएगी खान साहब पर भी और शाह महमूद कुरैशी पर भी। और इसमें जनाब अब यह है कि आज की जो समाअत है उसका हवाला आपके सामने मैं रखता हूँ। शेर अफजल मरवत साहब ने ये बताया कि इमरान खान साहब को पिंजरा नुमा कमरे में इस आज की समाअत में पेश किया गया था और अडियाला जेल के वो काम ये बताते हैं कि वो पिंजरा नुमा तो नहीं है, पिंजरा तो नहीं है, बल्कि एक छोटा सा सेल है जिसके सामने पूरी यानी कि जालियाँ लगी हुई हैं उसके आगे और उसकी अपोजिट यानी कि उसकी अंदर वाली साइड हाथ से बैठे होते हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए जनाब ये किया गया होता है।
تو یہ پنجرا نہیں ہے بلکہ وہ ہے سیل ہی ایسا جس میں لا کے ملزم کو کھڑا کیا جاتا ہے. بہرحال اس میں شیخ مرتضیٰ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے درخواست کی تھی کہ ایک بڑے کمرے میں ان کی سماعت ہونی چاہیے, بڑے ہال میں ہونی چاہیے, تو وہ بھی عدالت نے قبول کر لی ہے. باقی خان صاحب نے استدعا کی تھی کہ گھر سے کھانا ملنا چاہیے, تو اس پہ انہوں نے جیل حکام کو کہا ہے, متعلقہ جو جج تھے ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب نے, کہ جیل مینول کے مطابق اس پہ کارروائی کی جائے. اور دوسرا خان صاحب نے درخواست کی تھی کہ ان کی سائیکلنگ کے لیے جو ایک ہوتی ہے کارڈیو کے لیے جو سائیکل ہوتی ہے وہ انہیں دی جائے کارڈیو ایکسرسائز کے لیے. تو اس پہ جج صاحب نے کہا ہے کہ اس پہ ان کی درخواست جو ہے انٹرٹین کیا جائے, جیل مینول اگر اجازت دیتا ہے تو سائیکل انہیں پرووائڈ کی جائے. بیسیکلی یہ چلانے والی سائیکل نہیں, چونکہ 30x60 کا ان کا سیل ہے, تو اس میں تو وہ سائیکل نہیں چلا سکتے, لیکن یہ اسٹیٹک جو ہوتی ہے کارڈیو کے لیے مختلف جمز وغیرہ کے اندر رکھی ہوتی ہے, اس سائیکل کی بات ہو رہی ہے. تو باقی شیر افضل مروت صاحب نے آج ایک اور بڑا دعویٰ کیا ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف ملٹری کورٹ میں ٹرائل شروع ہونے والا ہے 9 مئی کے واقعات کی پاداش میں. اور شیر افضل مروت صاحب نے اس حوالے سے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ خان صاحب کے خلاف جو پارٹی کے مختلف 22 کے قریب رہنماؤں نے پریس کانفرنسز اب تک کر کے پارٹی سے الگ ہو چکے ہیں, 9 مئی کے واقعات کی مذمت کر چکے ہیں. ان رہنماؤں کے 164 کے بیانات موجود ہیں ریکارڈ پر, اور ان کے 164 کے بیانات کی بنیاد پر عمران خان صاحب کے خلاف ملٹری کورٹ میں ٹرائل شروع کر دیا جائے گا 9 مئی کے واقعات کا. اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں بغاوت کی شک بھی شامل کر لی گئی تھی, تو اس میں بھی اب خان صاحب کے لیے لگتا ہے کہ مشکل صورتحال پیدا ہونے والی ہے. تاہم اس میں عمران خان صاحب کے جو لیڈ کونسل ہیں سلمان صفدر صاحب, انہوں نے بعد میں ایسی کسی بھی خبر کی تردید کی. انہوں نے کہا جی ہماری علم میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے, نہ ہمارا یہ آج کا موضوع ہے. تاہم آج ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کے جیل ٹرائل کے خلاف, چونکہ عمران خان نے آج بھی جیل میں اپنے جیل ٹرائل پر اعتراض کیا بڑا شدید کہ بھائی یہ جیل ٹرائل میرا کیوں ہو رہا ہے. اس پہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کی جو پٹیشن تھی, جو درخواست تھی جیل ٹرائل کے خلاف, وہ مسترد کر دی تھی اور کہا تھا کہ خان صاحب کی سیکیورٹی کے لیے ہی جیل ٹرائل جو ہے وہ ضروری ہے. تو اب جیل ٹرائل کے خلاف عمران خان کی جو درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے مسترد کی گئی ہے, اس کے خلاف انٹرا کورٹ یا سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل دائر کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم میں سے کسی کو نہیں بلکہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپنا وکیل مقرر کر دیا ہے. اس سے آپ کو لیگل ٹیم کے اندر بڑے بڑے نام آلریڈی موجود ہیں, علی ظفر صاحب ہیں, اور اس کے علاوہ حامد خان صاحب ہیں, دیگر بڑے بڑے نام ہیں, لیکن خان صاحب نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو اس میں جو ہے اپنا وکیل مقرر کیا, جن کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. باقی میاں نواز شریف صاحب کے بارے سے کچھ خبریں ہیں جناب. میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پہنچ رہے ہیں 21 تاریخ کو, اور اس حوالے سے پیپلز پارٹی بھی شکوے کر رہی ہے کہ میاں صاحب کو بڑا فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, اور تحریک انصاف بھی شکوہ کر رہی ہے کہ ان کو بڑی اسٹیٹ لیول کی ان کو پروٹوکول اور فیسیلیٹیشن مل رہی ہے ریاستی لیول کی, اور یہ لگتا ہے کہ کسی ڈیل کا حصہ ہے. تو اس پہ ایک تو عرفان صدیقی صاحب نے کہا جی کہ انتظار کریں. انہوں نے کہا کہ جو لوگ تنقید کر رہے ہیں میاں نواز شریف کے اوپر قیاس آرائیوں کی بنیاد پر, وہ اس پہ صبر کریں, انتظار کریں. میاں نواز شریف جب پاکستان آئیں گے تو انہوں نے پہلے بھی قانون کا سامنا کیا, آج بھی قانون کا سامنا کریں گے. تو اس حوالے سے خبر سامنے یہ آئی ہے مسلم لیگ نون کی لیگل ٹیم کی جانب سے کہ 3 درخواستیں العزیزیہ کیس میں, ایون فیلڈ کے کیس میں, اور تیسرا جو کیس ہے ان کے خلاف جو کہ انڈر ٹرائل کیس ہے. ان 2 کیسوں میں تو سزا ہو چکی ہے, جبکہ تیسرا جو انڈر ٹرائل کیس ہے وہ ہے توشہ خانہ سے گاڑی لینے کا. تو ان تینوں کیسز میں 3 درخواستیں جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی لیگل ٹیم نے تیار کر لی ہیں, جو کہ اگلے 48 گھنٹوں کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر دائر کر دی جائے گی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیوں؟ چونکہ پہلے کنسیڈر کیا جا رہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کریں یا لاہور ہائی کورٹ کے اندر دائر کریں. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اس لیے یہ درخواستیں دائر کرنے کا فیصلہ ہوا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ, ویسے تو ایک پریکٹس یہ رہی ہے پاکستان کے اندر کہ جب بھی کوئی سزا یافتہ شخص مفرور ہوتا ہے تو اس کو جب وہ ملک میں واپس آتا ہے یا اپنے آپ کو سرنڈر کرنا چاہتا ہے تو اسے سب سے پہلے سرنڈر ہو کے, یعنی کہ اپنے آپ کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے. سرنڈر کر کے پھر یعنی کہ عدالت کے سامنے پیش ہو کے, خود کو عدالت کے سامنے سرنڈر کر کے, قانون کے حوالے کر کے اپنے آپ کو پھر وہ اپنی بیل اپلائی کرتا ہے. تو یہاں چونکہ میاں صاحب نے پہلے آنا ہے ایئرپورٹ سے سیدھا مینار پاکستان پہ آ کے جلسہ کرنا ہے, اس کے بعد اگلے دن میاں صاحب نے چونکہ سرنڈر کرنا ہے, تو اس لیے انہوں نے اپنی پری ریسٹ بیل کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی ہے. یعنی کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایئرپورٹ پہ اتنے گرفتار کر لی جائے, پریکٹس جو ہے, لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس لیے دائر کی گئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ذرا پریکٹس سے ہٹ کے, روٹین سے ہٹ کے 2 فیصلے دیے ہوئے ہیں. ایک شرجیل میمن کے کیس کے اندر, اور دوسرا ارباب عالمگیر صاحب جو کہ پیپلز پارٹی کے ہی رہنما تھے, اور آسمہ ارباب عالمگیر صاحبہ کے خلاف کیسز تھے اسی طرح کے, وہ بھی سزا یافتہ تھے اور وہ مفرور تھے عدالتی. تو انہوں نے عدالت میں سرنڈر کرنے کے بجائے پہلے اپنی بیل اپلائی کی تھی, اور ان کی بیل جو ہے وہ منظور ہو گئی تھی, اور بعد میں انہوں نے
سرنڈر کیا تھا اپنے آپ کو عدالت کے سامنے، یعنی بیل ان کی پہلے منظور ہو گئی تھی، پاتی ضمانت، تو اس لیے انہی فیصلوں کو، انہی 2 فیصلوں کو ان کی جو ایک پریسیڈنس ہے اس کا ریفرنس دیتے ہوئے جو ہے اب مسلم لیگ نون کے وکلاء نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کیا، اور جو انہی 2 فیصلوں کا حوالہ دیا جائے گا کہ پہلے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ اس طرح کا فیصلہ دے چکی ہے، نظیر موجود ہے، اس لیے میاں صاحب کو بھی بیل دی جائے سرنڈر کرنے کے بغیر، وہ اگلے دن آ کے سرنڈر کر دیں گے، تو اس میں 2 پیشیاں ہوں گی اور میاں صاحب کو اس میں فائدہ مل جائے گا۔ باقی لیگل اسٹریٹجی پی ایم ایل این کی آپ کے سامنے میں نے رکھ دی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے آج ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز سامنے آئی ہے، بڑا انٹرسٹنگ فیصلہ سامنے آیا ہے۔ جسٹس جمال بندوخیل صاحب نے ایک فیصلے کے اندر لکھا ہے، موجودہ جو اس وقت حالات ملک کے اندر چل رہے، جو بات ہوتی ہے پاکستان تحریک انصاف شکوہ کرتی ہے کہ بھائی ہمیں سانس لینے کی اجازت نہیں دی جا رہی، ہمیں پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اور جو ریاست کے خلاف اس وقت ایک پولیٹیکل پارٹی کے کارکنان اور جو ان کے رہنما ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ غصے میں دکھائی دیتے ہیں، تو اس پہ جسٹس جمال بندوخیل صاحب نے آج اپنے فیصلے کے اندر لکھا ہے کہ حکومت کو اپنے ناقدین اور سیاسی مخالفین کو ریاست دشمن سمجھنے کے بجائے عوام کی مرضی قبول کرنی چاہیے، عوام کی مرضی جو ہے، عوام کی مرضی و منشا کو قبول کرنا چاہیے اور انہیں ریاست دشمن قرار نہیں دینا چاہیے، تو اداروں کے لیے شہریوں کی نفرت اور عدم اعتماد کو دور کرنا چاہیے۔ تو یہ بڑا اہم انہوں نے آج ریمارکس دیے۔ باقی ڈان پہ آج ایڈیٹوریل بڑا اچھا لکھا گیا ہے اور مجھے بڑا پسند آیا۔ اس ایڈیٹوریل میں ڈان میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب جو اس وقت پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہر کسی کو شکوے ہیں، لیکن تحریک انصاف کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بہت برا ہو رہا ہے۔ انہوں نے غزہ کی صورتحال کے اوپر جب احتجاج کیا اسلام آباد پریس کلب کے سامنے، تو وہاں سے ان کے درجن بھر کے قریب بندے ان کے اٹھا لیے گئے، حالانکہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا یہ رائٹ ہے، وہ احتجاج کر سکتی ہے اس حوالے سے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جلسوں کے حوالے سے بھی جو بات ہو رہی ہے اس وقت، تمام پولیٹیکل پارٹیز جلسے کر رہی ہیں، نون لیگ کو مینار پاکستان پہ اتنا بڑا جلسہ کرنے کی اجازت دے دی گئی، پیپلز پارٹی 18 کو کر رہی ہے، ثانیہ کارساز کے حوالے سے ورچوئل جلسہ ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کا، لیکن صرف ایک تحریک انصاف کو نہ لبرٹی پہ نہ کہیں اور جلسہ کرنے کی اجازت دی گئی۔ تو اس پہ ذرا جو ہے کہا گیا کہ الیکشن کے بعد پھر ایک کیوس ہوگا پاکستان کے اندر، جو آپ ایک اسٹیبلٹی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، شاید وہ اس طرح کے انتخابات کی بات نہیں آئے گی جب آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو بالکل سپیس نہیں دے رہے۔ باقی جو مختصر خبریں کو یہ آ رہی ہیں کہ نگراں حکومت کے کچھ وزراء کی ملاقات ہوئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ، ایک بیک چینل جو ڈپلومیسی چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے پہلے سپیس دیے جانے کے حوالے سے، کسی حد تک سپیس دی جائے گی، وہ اس میں یہ ہے جناب کہ ملاقات ہوئی ہے نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی صاحب کی، شفقت محمود صاحب کے ساتھ ملاقات کا انکشاف ہوا، کچھ ملاقاتوں کا انکشاف ہوا ہے، کچھ دیگر رہنماؤں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ باقی صدر عارف الوی صاحب بھی اس حوالے سے کوششیں کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اور چیئرمین تحریک انصاف کو الیکشن سے پہلے سپیس دلوا دی جائے۔ چیئرمین تحریک انصاف کو تو سپیس کسی صورت بھی نہیں ملنی، جبکہ پی ٹی آئی کو کسی حد تک جو ہے بلے کا انتخابی نشان بھی بیلٹ پیپر کے اوپر ہوگا، اور ان کے کچھ بلے بازوں کے بغیر ہی، ان کے لیڈ جو ان کے ہارڈ ہٹنگ بلے باز ان کے بغیر ہی اس پولیٹیکل پارٹی کو میدان میں اترنے کی اجازت شاید دے دی جائے گی۔ تو یہ تمام آج کی اپڈیٹس تھیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ صورتحال شیئر کریں گے جو اس وقت غزہ اور فلسطین کی صورتحال ہے، بہت ہی تشویشناک صورتحال ہو چکی ہے، پانی ختم ہو چکا ہے، پیٹرول ختم ہو چکا ہے، ایندھن ختم ہو چکا ہے، بجلی کی دستیابی جو ہے اب وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے، خوراک لوگوں کے پاس نہیں رہی، اور دکانوں پر بھی اب جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ صرف 3 سے 4 دن کا سٹاک رہ چکا ہے۔ صورتحال ایگزیکٹلی کیا ہے آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ فی الوقت سمر باز کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔